کی ہے جو چاہتے ہو مانگ لو میرے شبیر ہے قریب جو چاہتے ہو مانگ لو میرے شبیر ہے قریب جنت یارو آج بھی سستی حسین کی ہے جنت یارو آج بھی سستی حسین کی ہے اور نہ دارہ کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے نہ دارہ کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے اللہ کے حبیب و پیغمبر کی بات ہے اور گناہگار بھی ہیں یہاں اور پرہیزگار بھی ہیں یہاں گناہگار بھی ہیں یہاں پرہیزگار بھی ہیں یہاں جنت کسے ملے گی یہ اندر کی بات ہے جنت کسے ملے گی یہ اندر کی بات ہے آئیے حضرات اب بہترین خطابت کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جس سے میری مراد حضرت حافظ و قاری اویس رضا بدایونی کی بارگاہ میں عریض خطابت پیش کروں مائک پر تشریف لائیں ہم سامعین قلوب کو منور مجلہ فرمائیں آئیے اپنے مہمان کا اپنے قائد کا استقبال نعرہ تکبیر کی جھنکار سے کر لیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ہاتھ جیسی نعمت سے نوازا ہے تو اپنے ہاتھوں کو فضا میں اٹھائیے اور پاروی کا جھنڈا بنائیے بولیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت آمد مصطفیٰ کانفرنس آمد مصطفیٰ کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اٹھا لے جامع اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اٹھا لے جامع اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اور تو پیلے پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اور سرے محشر کوئی پوچھے کہ جنت کون بانٹے گا سرے محشر کوئی پوچھے کہ جنت کون بانٹے گا تو کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا منبر نور پر تشریف فرما میرے مشفق میرے کرم فرما والد محترم صاحب برادر اکبر قاری نبی صاحب ناظم اجلاس قاری افام صاحب قبلہ تمام علماء کرام حاضرین کرام حاضرین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المبین المکین الکریم والحمد للہ رب العالمین آئیے حضرات خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بابا سے بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلی حضرت عظیم البرکت الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا ہی خوب تحریر کرتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا واہ واہ سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج کی یہ محفل بڑی خوبصورت محفل ہے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھی اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق کیا آیا نور اور روشن کتاب یعنی نور سے مراد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ہے اور کتاب سے مراد قرآن مقدس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ نور کا استعمال کیا تو اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے
یاد رکھنا جب دنیا کی کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی تھی تو اللہ نے سب سے پہلے اگر کسی کو پیدا کیا تو اپنے نور سے نور محمدی کو پیدا کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ لیکن ایک بات یہ ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے حضور بشر بھی ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی، اے محبوب اعلان کر دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ لیکن اس میں حکمت عملی کیا ہے؟ علماء تفسیر لکھتے ہیں، اٹھاؤ صراط الجنان اور پڑھو تفسیر قرآن۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ اس میں حکمت عملی یہ ہے کہ اللہ قرآن مقدس میں کہہ رہا ہے محبوب اعلان کر دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، اس لیے کہ تمہیں میں نے وہ عظمت عطا کی ہے، وہ پاور عطا کی ہے کہ آپ چاہو گے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دو گے، آپ چاہو گے تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا لو گے، آپ چاہو گے تو اپنا لعاب دہن اگر پانی میں ڈالو گے تو پانی میٹھا ہو جائے گا، علی کی آنکھوں پہ لگاؤ گے تو دکھتی ہوئی آنکھیں ٹھیک ہو جائے گی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر لوگ آپ کو خدا سمجھ بیٹھیں، اس لیے اعلان خود کر دو، اعلان خود کرو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب بشر کہلوایا تو کہا محبوب تم اعلان کرو، لیکن نور کہنے کی باری آئی تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تم اعلان مت کرنا، اب خود خدا اعلان کرے گا کہ محبوب کو نور بنایا ہے۔ اللہ اکبر، بشر کہنے کی باری آئی تو کہا محبوب اعلان کرو، خود اعلان کرو، لیکن جب نور کہنے کی باری آئی تو اللہ نے خود اعلان کیا، نور بنایا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی کوئی تاب نہیں لا سکتا۔ آپ نے سنا نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو کوہ طور پر پہنچے، اللہ رب العزت نے ایک تجلی دکھائی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہیں لا سکے تھے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ رب العزت کا دیدار کوئی آنکھیں کر لے، اللہ نے ایسی کوئی آنکھیں بنائی نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے شب معراج کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار اپنی ماتھوں کی آنکھوں سے کیا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ نے نور بھی بنایا، بشر بھی بنایا۔ حکمت عملی یہ ہے کہ محبوب نور بن کر مجھ سے لیتے رہو، کیونکہ قوم تک دین پہنچانا ہے۔ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ میرا دیدار کر سکے، لیکن میں نے آپ کو وہ پاور، وہ عظمتیں عطا کی ہیں کہ آپ میرا دیدار کر سکتے ہو۔ تو اے محبوب نور بن کے مجھ سے لیتے رہو، بشر بن کے ان کو دیتے رہو، تاکہ دنیا جان جائے حضور بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، اور یوں کہیں کہ حضور نوری بشر ہے۔ آپ جلوس محمدی میں بھی آپ نے سنا، اور جمعہ کا دن بھی تھا، آج اپنے مسجد کے مائی مساجد سے بھی سنا ہوگا کہ حضور کی فضل و کمال پر باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آؤ میں ذرا ذائقہ بدلنے کے لیے آؤ میں حضور کی عظمت پر بات کرنے لگا ہوں۔ لیکن میں چاہتا ہوں جب حضور کی عظمت کی باتیں کریں تو سب سے پہلے شہر بریلی چلتے ہیں، امام احمد رضا کی حویلی چلتے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیات اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ۔ اچھے رضا، پیارے رضا، ہمارے رضا، تمہارے رضا، ہماری آن، ہماری جان، ہماری شان، ہم سنیت کی پہچان، بریلی کا سلطان، قوم کا پٹھان، شہزادے نبی علی خان یعنی امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور عریضہ پیش کرتے ہیں۔ اے امام احمد رضا خان، تو نے آدم کو پڑھا ہے، آدم کی آدمیت کو پڑھا ہے، نوح کو پڑھا ہے، نوح کی نزاکت کو پڑھا ہے، ابراہیم کو پڑھا ہے، ابراہیم کی خلت کو پڑھا ہے، موسیٰ کو پڑھا ہے، موسیٰ کے چاہو جلال کو پڑھا ہے، عیسیٰ کو پڑھا ہے، عیسیٰ کے حسن و کمال کو پڑھا ہے۔ اے امام احمد رضا خان، تو نے ابو بکر کو پڑھا ہے، ابو بکر کی صداقت کو پڑھا ہے، عمر کو پڑھا ہے، عمر کی عدالت کو پڑھا ہے، عثمان کو پڑھا ہے، عثمان کی سخاوت کو پڑھا ہے، مولا علی کو پڑھا ہے، مولا علی کی شجاعت کو پڑھا ہے، حسن کو پڑھا ہے، حسن کی امامت کو پڑھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے امام احمد رضا خان، تو نے غوث کو پڑھا ہے، غوث کی کرامت کو پڑھا ہے، خواجہ کو پڑھا ہے، خواجہ کی کرامت کو پڑھا ہے، غوث کو پڑھا ہے، غوث کی کرامت کو پڑھا ہے، خواجہ کو پڑھا ہے، خواجہ کی حکومت کو پڑھا ہے۔ اے امام احمد رضا خان، تو نے ابن ماجہ کی حدیث کو پڑھا ہے، تو نے ترمذی کی حدیث کو پڑھا ہے، تو نے مشکات کی حدیث کو پڑھا ہے، تو نے بخاری کی حدیث کو پڑھا ہے، تو نے قرآن مقدس کے 30 پاروں کو پڑھا ہے، لیکن بتا
تو نے اعلیٰ کس کو پایا ہے، تو نے افضل کس کو پایا ہے؟ تو امام احمد رضا خان کی روح طیبہ آج بھی اپنے مزار سے جواب دیتی نظر آئے گی، میں نے آدم کو پڑھا ہے آدم اعلیٰ ہے، عیسیٰ کو پڑھا ہے عیسیٰ اعلیٰ ہے، موسیٰ کو پڑھا ہے موسیٰ اعلیٰ ہے، یعقوب کو پڑھا ہے یعقوب اعلیٰ ہے، یوسف کو پڑھا ہے یوسف اعلیٰ ہے، ابراہیم کو پڑھا ہے ابراہیم اعلیٰ ہے، اسماعیل کو پڑھا ہے اسماعیل اعلیٰ ہے، میں نے ابن ماجہ کو پڑھا، میں نے مشکات کو پڑھا، ابو بکر کی صداقت کو پڑھا، عمر کی عدالت کو پڑھا، عثمان کی سخاوت کو پڑھا، مولا علی کی شجاعت کو پڑھا، حسن کی امامت کو پڑھا، حسین کی شہادت کو پڑھا، غوث کی کرامت کو پڑھا، خواجہ کی حکومت کو پڑھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ تمام نبی اعلیٰ ہیں، تمام صحابہ اعلیٰ ہیں، تمام نبیوں کو اللہ نے بہت بلند کیا ہے، لیکن جب میری نظر مصطفیٰ کی تعظیم پر پہنچتی ہے، جب میری نظر تعظیم مصطفیٰ پر پہنچی تو امام احمد رضا خان کا دل وجد میں آ گیا اور قلم بھی وجد میں آنے لگا اور امام احمد رضا خان پکارنے لگے تمام نبی اعلیٰ ہے لیکن مصطفیٰ کی شان یہ ہے سب سے اولا و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع بولے کہ آیا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہم صدوں کو رضا مستدی جی کہے، ہم صدوں کو رضا مستدی جی کہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت آمد مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غمزدوں کو رضا مستدی جی کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آپ جانتے ہو ہم جس مہینے میں آقا کا میلاد منا رہے ہیں یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جان رحمت اسی مہینے میں ہم کو عطا کیے گئے ہیں، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہمیں اسی مہینے میں ملی ہے۔ آپ جانتے ہو ربیع الاول شریف کا یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو تمام مہینے سے برتری سے جس مہینے کو تمام مہینے سے زیادہ برتری میسر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ربیع الاول کا کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بچیوں کو عزت و وقار بخشا گیا ہے۔ ربیع الاول شریف کا کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اکبر بیواہوں کو عزت و وقار بخشا گیا ہے۔ ربیع الاول شریف کا کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں زمین نے اللہ اکبر سکون پایا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آسمان نے مسکراہٹ کو بکھیر دیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں کھیت کھلیان ہرے بھرے ہو گئے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ضعیف جانور بھی فرماؤ تازہ ہو گئے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بے کسوں کا سہارا آ گیا ہے۔ آپ جانتے ہو ربیع الاول شریف کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بے کسوں کا سہارا آ گیا ہے، یتیم کو آسرا دینے والا آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں مصطفیٰ جان رحمت ابو گل انبیاء جانو دل اشقیاء یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ آپ ذرا سا سوچو جب مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں تشریف لائے ہوں گے تو ساری دنیا کیسے کیا ساری دنیا خوشیوں سے کیسے جھوم اٹھتی ہوگی، آسمان پر نور چھا گیا، اللہ اکبر زمین نے خوشیاں بکھیر دی۔ مصطفیٰ جان رحمت جب دنیا میں تشریف لائے اللہ اکبر کبیرہ بچیاں مسکرانے لگی، کھیتیاں کھلیان ہرے بھرے ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ مویشی فرماؤ تازہ ہو گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت جب دنیا میں تشریف لائے تو ایک صدا گونجنے لگی، مرحبا یا رسول اللہ، ہر طرف یہ صدا گونجنے لگی، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ۔ اور ہم تو اہل سنت والجماعت والے ہیں، آج ہم نے جلوس محمدی نکالا ہے تو ہم نے بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگائے ہیں، اور ہمارا عقیدہ تو مسلک اہل سنت سے ہے۔ ہم تو یوں کہتے ہیں کہ بعد مرنے کے بھی ہمارا جنت میں داخلہ ہوگا، تب بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے۔ کسی شاعر نے کہا تھا خلد میں ہوگا داخلہ ہمارا اس شان سے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے، اور امام اہل سنت نے کہا تھا
सुना। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस महीने में सबसे बड़ी नेमत अता की है। कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब तज़किरा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की सबसे बड़ी नेमत मुस्तफ़ा जाने रहमत है। एक शायर ने कहा था, फज़ले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह कुरान मुक़द्दस में ये भी इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारी जहान के लिए रहमत बना के भेजा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा जाने रहमत सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। यानी अच्छों के लिए भी रहमत है, बुरों के लिए भी रहमत है, अपनों के लिए भी रहमत है, पराई के लिए भी रहमत है, गोरों के लिए भी रहमत है, कालों के लिए भी रहमत है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जश्न विलादत मनाने वालों, अल्लाह अकबर 15 से सालाना जश्न विलादत मनाने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सीरत मुस्तफ़ा भी हमारी जिंदगी में होना चाहिए। क्योंकि जश्न मीलाद नबी मनाने का जो मकसद है, वो मकसद यही है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की तालीम हमारी जिंदगी में पाई जाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नतें हमारी जिंदगी में पाई जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पर माँ बाप की खिदमत करना, ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। अल्लाह अकबर कबीरा। गरीबों की मदद करना, ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मिस्कीनों की मदद करना, ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। यतीमों की मदद करना, ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। प्यासों को पानी पिलाना, ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। भूखों को खाना खिलाना, ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। फिक्र उम्मत करना, ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। और याद रखना, भगोरी में रहने वाले तमाम जिंदा दिली मुसलमानों, दुश्मनों को माफ करना और उनके लिए हिदायत की दुआ देना, ये भी मुस्तफ़ा की सुन्नत है। और मैं तो जब इस सुन्नत पर मेरी नजर पड़ती है, तो मैं तो यूं कहता हूँ, सुन्नत मुस्तफ़ा यूं अदा कीजिए, सुन्नत मुस्तफ़ा यूं अदा कीजिए, अपने दुश्मन के हक में दुआ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रब्बुल इज्जत से दुआ है, सबको उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।